बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका दोस्त और खैर ख़ास सुल्तान ख़ान, और इस वक्त राजनपुर जो पूरा का पूरा पानी में डूबा पड़ा है उसके बिल्कुल करीब के इलाके से मैं आपसे मुखातिब हूं। और सिंध पूरा का पूरा जो है वो ज़ेर आब है। बलूचिस्तान जो है वो सिसकती और डूबती हुई इंसानियत वहाँ भी फरियाद कर रही है, और लोगों के बच्चे लापता हो चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ चुके हैं, और कतार अंदर कतार लोग बेचारे जो हैं वो सैलाब के तूफ़ान में बह चुके हैं, और लाखों मवेशी जो हैं वो सैलाब की नज़र हो चुके। लाखों लोगों के मकानात जो हैं वो सैलाब में तबाह हो चुके, बह चुके। इस तमाम सूरत हाल के अंदर आपके और मेरे ज़मीर के ऊपर ये डूबती और सिसकती हुई इंसानियत दस्तक देती है और पूछती है, क्या यहाँ कोई ज़िंदा रहता है? क्या यहाँ कोई ज़िंदा बचा है? कहीं ऐसा ना हो कि इन सिसकते, डूबते और तकलीफ़ों का शिकार बेसरो सामान, बे यारो मददगार इंसान, कहीं ऐसा ना हो कि इनके मरने से पहले हमारा ज़मीर वो खुदकुशी कर चुका हो। आइए उठे, कौम बनने का वक्त है, मुत्तहिद होने का वक्त है, इकट्ठे होने का वक्त है, कुर्बानी का वक्त है, ईसार का वक्त है, काम आने का वक्त है, हमदर्दी का वक्त है, गम गुसारी का वक्त है, साथ देने का वक्त है। ये वक्त तमाम इख्तलाफात को, खा वो ज़बान के इख्तलाफात हैं, वो सूबाइयत के इख्तलाफात हैं, मज़हब के इख्तलाफात हैं, मसलक के इख्तलाफात हैं, फ़िरके के इख्तलाफात हैं, सियासत के इख्तलाफात हैं। जिस तरह का भी कोई इख्तलाफ है उसे उठाकर पसे पुश्त डालिए। अगर हमारा ज़मीर ज़िंदा है, अगर हमारा ज़मीर मुर्दा नहीं हो गया, अगर हमारे ज़मीर ने खुदकुशी नहीं कर ली, तो इससे बढ़ के और कौन सा वक्त आएगा जब हम तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर और एक आहनी दीवार बन जाएंगे उस सैलाब की तबाहकारी और इस डूबती और सिसकती हुई इंसानियत के दरमियान। इस वक्त इन तमाम सैलाब ज़दगान की बहाली का मसला, इन सब की खुराक का मसला, इनकी दवाई का मसला, इनके लिए शेल्टर का मसला, और इन बेचारों को जिनके अपने बिछड़ चुके, जिनके मवेशी, जिनका माल, जिनके घर सब कुछ पानी बहा के ले गया, कहीं ऐसा ना हो कि इस सैलाब के अंदर हमारे ज़मीर भी बह गए हों। खुदारा आइए उठें, आइए उठें, उठो वगरना हश्र नहीं होगा फिर कभी। दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया। इस आलम में हम में से इस तरह की जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, हम जब उनको झंझोड़ते हैं तो हर शख्स के दिल में एक ख्याल आता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो हुकूमत का काम है, ये तो बहुत बड़ी तबाही है, ये तो सियासतदानों का काम है, ये तो फ़ौज का काम है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, ये इतना बड़ा सानहा है, इतना बड़ा अलमिया है। 2010 के सैलाब में भी इसके अशरे अशीर भी तबाही नहीं हुई थी, इसके अशरे अशीर भी नुकसान नहीं हुआ था, जितना इस वक्त इंसानियत जो है वो तबाही के दहाने पे है हमारे मुल्क में। और बहुत बड़ा अलमिया, बहुत बड़ा सानहा खुदा न खास्ता वो बर्पा हो सकता है। लाखों लोग ज़िंदगी और मौत की जंग में हैं, क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके पास पकाने को कुछ नहीं है, आग जलाने का सिलसिला नहीं है, चूल्हे बह चुके हैं और घर का साजो सामान जा चुका है। अब उनके लिए कोई सहारा नहीं है। आप ज़रा अपने ऊपर इस पोजीशन को रखिए। आज अगर जो शख्स अपने घर में लेटा हुआ है, जो शख्स अपने दफ्तर में बैठा हुआ है, जो शख्स अपने कारोबार को चला रहा है, जो शख्स गाड़ी में सुकून से जा रहा है, जिस शख्स के बच्चे आराम से स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जो अपने घर में खुशगपियों में मसरूफ़ है, अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजार रहा है, उसको पता ही नहीं है। ज़रा राजनपुर के इस इलाके में आके देखिए जो पूरा का पूरा पानी में डूबा पड़ा है। ज़रा खैरपुर के अंदर जाके देखिए, और हैदराबाद के अंदर जाके देखिए, और सिंध के दूर उफ्तादा देहातों के यहाँ जहाँ
گاؤں کے گاؤں صفائے ہستی سے مٹ گئے ہیں، اور بلوچستان کے آفت زدہ سیلاب زدہ علاقوں کا ذرا سا تصور کیجئے، ٹی وی پہ، میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ ذرا ہی توجہ اس طرف کیجئے تاکہ ہم ایمپیتھائز کر سکیں، ہم ان کی جگہ پہ جا کے سوچ سکیں۔ ہم جس کے سینکڑوں بچے جو اس وقت سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں، اور ماں باپ بیچارے روتے چیختے چلاتے اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ شاید کوئی دائیں بائیں کہیں کھو گیا ہو، اور شاید اطلاع ملے کہ وہ کہیں سے مل گیا ہے، اور پانی کے اندر سے تو وہ بیچارے کی لاش بھی اب تلاش کرنا ایک کام ہے، تو وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بچہ پانی کی نظر نہ ہوا ہو، اور کہیں ادھر ادھر سے کسی اونچی جگہ سے کاش وہ کہیں سے نکل آئے۔ ذرا تصور کیجئے، جو لوگ بیچارے دیوانہ وار اپنے بچوں کو اس امید پہ تلاش کر رہے ہیں کہ کاش وہ پانی میں نہ بہہ گئے ہوں، تو خدا را اس وقت سے اور کون سا بڑا وقت آئے گا جو میرے اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ دے، جو مجھے اور آپ کو جگا دے، جو میرے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک صفحے پہ ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اکٹھا کر دے۔ ہم تصویریں بنواتے رہیں گے، ہم صرف الیکٹرانک میڈیا پہ چند لفافے اور چند پیکٹ بانٹ کر اور اپنی اپنی سیاسی جماعت کی سیاست کو چمکاتے نہ رہ جائیں۔ خدا را خدا را خدا را، ہمیں چاہیے کہ اس وقت قومی سطح کے اوپر تمام سیاستدان اکٹھے ہو کر، تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما، سو کالڈ رہنما، وہ اکٹھے ہوں۔ اگر اکٹھے نہ ہوئے تو مورخ لکھنے پہ مجبور ہوگا کہ جس وقت انسانیت پانی میں ڈوب رہی تھی، سسک رہی تھی، ان کے بچے سیلاب کی نظر ہو چکے تھے، ان کے مویشی، ان کا مال، ان کے مکانات تباہ ہو چکے تھے، اور ان کے اوپر حکومت کے شوق میں سیاسی جماعتیں اور ان کے رہنما وہ صرف چند ایک پیکٹ ویکٹ بانٹ کر، چند تصویریں اتار کر، اور باقی جا کے وہ اپنی اپنی سیاست کی دکان چمکانے میں مصروف ہو گئے تھے، اور اپنے اپنے الیکشن میں ووٹ لینے کے دھندے میں وہ اپنے آپ کو انگیج کر چکے تھے۔ خدا کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ حکومت، اپوزیشن کی جماعتیں، تمام کے تمام لوگ یہ اکٹھے ہو جائیں، تمام چیمبرز آف کامرس ہیں جو پاکستان کے، وہاں تمام جو ہمارے بزنس کے، انڈسٹری کے، کارپوریٹ کے، کاروباری احباب ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے۔ حکومت میں جو لوگ ہیں ان کا اثر و رسوخ ہے، سیاست کے اندر اپوزیشن کے جو ٹاپ لیڈرز ہیں ان سب کا انڈسٹری میں، کاروباری طبقے میں، کارپوریٹ کے جو بڑے پلرز ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اس وقت اگر ہم مخلص ہیں، ہمارے ضمیر زندہ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف چند تصویریں بنوانے کی بجائے اور صرف اپنا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ اپنی نام و نمود کی بجائے ہم اس وقت ہر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں اجلاس ہو رہا ہو، جہاں ہر سیاسی جو بڑا لیڈر ہے وہ وہاں صدارت کر رہا ہو، وہاں ہر پارٹی، ہر سیاسی جماعت اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے چیمبر آف کامرس میں تمام بزنس کے طبقات کو اکٹھا کرے، اور ایک بہت بڑی میراتھن، ایک بہت بڑی کیمپین چلی ہوئی ہو فنڈ اکٹھا کرنے کی، اور وہ فنڈ کو پراپر طریقے سے آفت زدہ علاقوں میں، سیلاب زدہ علاقوں میں ڈوبتی اور سسکتی انسانیت کو بچانے کے لیے یہ ڈونیشنز وہاں تک پہنچانے میں ہر تفریق سے بالا تر ہو کے، رنگ، نسل، زبان، مذہب، سیاسی جماعت کے ہر فرق اور تفریق سے بالا تر ہو کے اگر لیڈر کہلانے کا حقدار ہے کوئی بھی سیاسی جماعت کا رہنما، تو اسی صورت میں اسے آئندہ لیڈر کہا جا سکتا ہے، اسے رہنما کہا جا سکتا ہے، اسے کسی پاکستانی سیاسی جماعت کا سربراہ کہا جا سکتا ہے، کسی سیاسی جماعت کے نمائندے کی حیثیت سے کوئی اسی صورت میں پاکستان کے عوام سے ووٹ لینے کے لیے کل کسی کے دروازے پہ جانے کا حق رکھتا ہے، اگر وہ اس وقت دھامے، درمے، سخنے
کال کی سطح پہ بھی، موٹیویشنز کی سطح پہ بھی، پیسوں کی سطح پہ بھی، اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کی سطح پہ بھی، اور فنڈ جنریشن کی سطح پہ بھی، اور ان علاقوں میں جا کے ان لوگوں تک یہ سب کچھ پہنچانے کی سطح پہ بھی جو پوری طرح ایکٹیو ہے، جو پوری طرح میدان میں ہے، صرف تصویریں اتروانے کے لیے نہیں، صرف ہاتھ ہلانے کے لیے نہیں، صرف چند پیکٹ بانٹ کے اور واپس چلے جانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی پوری پارٹی کو، ہر سیاسی جماعت کو چاہیے، ہر مذہبی جماعت کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری سیاسی جماعت کو انگیج کرے اور اپنے کارکنوں کو، جیسے تمام لیڈرز اپنے اپنے اوپر کوئی مشکل آنے کی صورت میں اپنے تمام کارکنوں کو کال دیتے ہیں، اس وقت سب اپنے کارکنوں کو یہ کال دیں کہ وہ سب سیاسی سرگرمیاں معطل کر کے اور تمام طرح کی اپنی لوکل سرگرمیاں معطل کر کے، یا وہ فنڈ اکٹھا کر رہے ہوں، یا وہ ان کے لیے کپڑے اکٹھے کر رہے ہوں، یا وہ ان کے لیے فروٹ ہے وہ اکٹھا کر رہے ہوں، یا ان کے لیے ایسی سبزیاں جو ان بیچاروں کو زندہ رہنے کے اندر مدد کر سکیں، اور ایسے پیکٹ اور کھانے کا سامان ہے جیسے بسکٹ ہیں، وہ اس میں لگے ہوئے ہوں، تاکہ وہ بیچارے پہلے زندہ رہیں گے تو پھر ہی باقی تمام معاملات آگے چلیں گے، تاکہ کوئی بڑا المیہ نہ ہو، کوئی بڑا سانحہ نہ ہو، کوئی بڑا جانی نقصان نہ ہو، اگرچہ ابھی آلریڈی کتنا جانی نقصان ہو چکا ہے، سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں، اور سینکڑوں بچے بیچارے جو ہیں وہ لاپتہ ہو چکے ہیں ان پانیوں میں۔ تو خدا کے لیے آئیے اٹھیں اور ایک متحد قوم بن کے دکھائیں، ایک زندہ ضمیر قوم بن کے دکھائیں، اور تحریک پاکستان جیسے جذبے کے ساتھ ہم صرف سیاسی نعروں کے لیے اگر مختلف پارٹیز کے مختلف جو بیانیے ہیں اور مختلف نیریٹیوز ہیں ان کے لیے اگر ہم صرف سیاسی کھوکھلے سیاسی نعروں کے ساتھ مختلف پارٹیز کے ساتھ لوگ اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، تو کیا ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہم اس ڈوبتی اور سسکتی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کو چھوڑ کے اور بیٹھے رہیں، اور اس وقت ان کے لیے ہم متحد نہ ہوں، ان کے لیے ہم آواز نہ اٹھائیں، ان کے لیے ہم اپنے اپنے گھروں سے ساز و سامان اور اپنے مال میں سے قربانی دے کے اور اپنے وقت میں سے قربانی دے کے اور اپنی گفتگو کو اس طرف لگا دیں اور اپنی پوسٹس کو اس طرف لگا دیں، اور ایک بہت بڑی کیمپین ہر طرف ہمیں چلانے کی ضرورت ہے، اور دامیں درمیں سخنے ہر طرح سے اس وقت آپ کو اور مجھے اس ڈوبتی اور سسکتی انسانیت کا سہارا بننے کی ضرورت ہے۔ آپ سب کا دوست اور خیر خواہ سلطان خان۔